السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قیمتی باتیں نظر کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ اگر انہیں میری باتیں پسند آئیں تو جی بھر کے دعائیں دیں۔ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، آسٹریلیا سے لے کے بھارت کی سرحدوں تک پوری دنیا کا مسلمان دو طرح کے لوگوں سے پریشان ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان دو طرح کے لوگوں سے پریشان ہے، ایک کو یہودی کہتے ہیں، ایک کو سعودی کہتے ہیں، ایک با کلمہ ایک بے کلمہ۔ اگر یہودیوں کا آتنک دیکھنا ہو تو فلسطین کی سرزمین پر ان 1.25 لاکھ مسلمانوں کو دیکھ لو کہ جنہیں سر ڈھکنے کے لیے چھتیں میسر نہیں ہے۔ اور ان وہابیوں کا آتنک دیکھنا ہو تو سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ شریف کی سرزمین پر صحابہ کرام کی قبروں پر چلتی ہوئی بلڈوزر دیکھ لو۔ اور اس وقت پوری دنیا کے سنیوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، آنکھیں سنیوں کی آنسوؤں سے بھر گئیں جب سعودیہ میں دارالفتہ میں بیٹھ کر کے ایک VIP روپ لیے ایمان کا سب سے بڑا لٹیرا، جب سعودیہ گورنمنٹ کو یہ منصوبہ پیش کرتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو شہید کر دیا جائے۔ یہ جو آپ ہرا گنبد دیکھتے ہیں، ارے جس سے سنی کا بچہ محبت کرتا ہے، سنی کو جب تک چین نہیں ملتا جب تک گنبد خضرا کا دیدار نہیں کر لیتا۔ لندن سے خبر شائع ہوئی کہ روزہ رسول اللہ کو شہید کر دو،
اور نبی پاک کا مبارک جسم اس جگہ سے نکال کر کے جنت البقیع میں ایسی جگہ ٹرانسفر کر دو جہاں سنی جان نہ سکے۔ حضرات، اے رسول پاک کے صدقے کے دیے ہوئے ٹکڑے کھانے والے آسام کے مسلمانوں، رسول اللہ کے روزے پر بلڈوزر چلے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اب آئیں ذرا اور قریب آئیں، میں یہ عرض کر دوں، جب میڈیا نے پوچھا سعودیہ کی گورنمنٹ سے کیا تم لوگ واقعی رسول اللہ کے روزے کو شہید کر دو گے، تو سعودیہ حکومت نے کہا کہ ہماری ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے، البتہ 2 سال پہلے کچھ مولویوں نے ایسا منصوبہ ہمیں پیش کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو شہید کر دیں۔ اتنا کہا اور اپنا دامن چھڑا دیا۔ حضرات علماء کرام کی توجہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سعودیہ میں چوراہوں پر لوگوں کے سر قلم کیے جا رہے ہوں، جہاں پر شرابیوں کو کوڑے لگوائے جا رہے ہوں، جہاں پر چوروں کے ہاتھ کٹوائے جا رہے ہوں، کیا اس ملک میں مفتی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے کہ جس کا قلم میرے رسول کے روزے کے خلاف چلتا ہے؟ اے آسام کے مسلمانوں، اب تبریز عالم قادری جو بولنے جا رہا ہے دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، سہارنپور کی زمین سے لے کر کے نجد تک اور نجد سے لے کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی یہ بہادری لابی، ان کا مشن یہ ہے کہ روزہ رسول اللہ کو شہید کر دو۔ اس بدعقیدگی کے ماحول میں میں نے بریلی کے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اے میرے امام، یہ لوگ تو روزہ رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آج بھی بریلی سے آواز آئے گی، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب میں تمہارے دلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو جو حضور کے روزے کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یا بریلی کے اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بولے محبت سے اور زور سے بولیے۔ یاد رکھو، یہ بریلوی فکر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ جب میں نے اس کا پس منظر تلاش کرنے کی کوشش کی کہ واقعی میرے نبی کعبے کے کعبہ ہیں، جب میں نے ہسٹری پڑھی تو مجھے ایک پنہ پڑھنے کو مل ہی گیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بلال، دیکھو نا نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اب ذرا تم اذان دے دو۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اذان تو دوں گا، ضرور دوں گا، مگر یہ تو ارشاد فرمائے کہ کہاں کھڑے ہو کے اذان دوں۔ تو میرے نبی مسکرا پڑے، بولے بلال تیری قسمت کا کوئی جواب نہیں، ایسا کر کہ کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے دے۔ اب حضرت بلال کعبہ شریف
کی چھت پہ کھڑے ہیں، اذان دینے کی تیاری ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مدینے میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، بدر کے میدان میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، احد کے میدان میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، سفر میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، حضر میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، پہاڑیوں پہ اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف۔ لیکن اے میرے آقا اب آپ نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے تو اب چہرہ کس طرف کروں؟ تو میرے نبی مسکرا پڑے، بولے بلال مدینے میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، بدر کے میدان میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، احد میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، سفر میں اذان دی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف۔ میرے پیارے بلال پہلے جہاں بھی اذان دیتے تھے تو چہرہ کرتے تھے کعبے کی طرف، لیکن اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو تو چہرہ کر لو میری طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت۔ یہ ہے بریلوی فکر، یہ ہے مسلک اعلی حضرت، یہ ہے اعلی حضرت کی فکر۔ کعبے کے بھی کعبہ ہے میرے نبی، اور یاد رکھیے ان کی سوچ یہ کوئی میں ڈھکی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، پیپر میں چھپی بات بول رہا ہوں، یہ جھوٹی نہیں ہے۔ لندن سے خبر شائع ہوئی تھی، ان کے سرکاری مفتی نے کہا تھا کہ حضور کے روزے کو شہید کر دو، اور کہا تھا کہ رسول پاک کے جسم کو گنبد خضرا سے نکال کر کے جنت البقیع میں ایسی جگہ ٹرانسفر کر دو جہاں کوئی جان نہ سکے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے مسائل میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن پوری دنیا کے علماء ایک بات پر متفق ہیں کہ نبی پاک کہ جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے، جو نبی کے جسم سے ٹچ ہے، لگا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ حصہ تو جنت سے بھی افضل ہے۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا جسم مبارک زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ حصہ کعبہ شریف تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ارے یہی فکر تم کو میرا بریلی کا امام دیتا ہے، تبھی تو میرا بریلی کا امام کہہ رہا ہے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو ان کو میرے رسول کے روزے سے بھی چڑ ہے اور نعرے سے بھی چڑ ہے۔ یہی تو وجہ ہے، پورے بھارت کا سروے کر لو، یہ لوگ نعرے تکبیر تو لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ لوگ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ارے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادھر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں دنیا میں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ اگر تبریز عالم قادری کی زبان پر یقین نہ ہو
تو پورے بھارت کا سروے کر لو، نہ ان کے مدرسوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، نہ ان کی مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، نہ ان کی بستیوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ۔ اور سنیوں کا حال یہ ہے کہ سنیوں کی مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، سنیوں کے مدرسوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، سنیوں کے گھروں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، سنیوں کی بستیوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، سنیوں کے سینوں پر لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس بریلی والے کا دامن تھاما کہ جس نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں اگر احمد رضا کے دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھو تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ملے گا تو دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ملے گا۔ اب کوئی بیوقوف آدمی یا رسول اللہ نہیں کہتا تو لڑنا مت، جھگڑنا مت۔ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے وہ اتنی دور ہے، سعودی عرب میں ہے، اور تم ہندوستانی لوگ یہاں سے پکارتے ہو، نبی دور ہے، سنیں گے کیسے؟ میں نے کہا تیری نہیں مانوں گا، جس کے پاس قرآن ہو وہ بے ایمان کی نہیں مانتا۔ میں نے کہا قرآن تو وہ نبی ہے کہاں؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کہیں اور نہیں ہے، نبی تو ہر مسلمان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کہنے لگا مولانا ایسا لگتا تو نہیں کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا سب کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہے، قرآن میں مؤمنین آیا ہے، ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، ماشاءاللہ۔ محبت والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، عشق والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو نبی ہر مسلمان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اگر کوئی بیوقوف یا رسول اللہ نہیں کہتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنو مولا علی کا فرمان۔ مولا علی بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک کے ساتھ مکہ شریف کے راستوں سے گزر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کیا سنتا ہوں کہ راستے میں جو جو درخت پڑتے ہیں، جو جو شجر پڑتے ہیں، ان سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمیں پتھر سلام کر رہے ہیں، تم بھی بول دو محبت سے، پورا مجمع تو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ، جی لگا کے بولو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ تو اگر آج کوئی بے عقل بشر یا رسول اللہ نہیں کہتا تو کہہ لینے دو، اس لیے کہ بے جان حجر نے کہا ہے یا رسول اللہ، شجر نے کہا ہے یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے کہا ہے یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ، عثمان ذوالنورین بولے ہیں یا رسول اللہ، حیدر کرار نے کہا ہے یا رسول اللہ، کربلا میں امام حسین نے کہا ہے یا رسول اللہ، بغداد میں غوث اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ، اجمیر میں غریب نواز نے کہا ہے یا رسول اللہ، کلیے کے صادق پیا نے کہا ہے یا رسول اللہ، دہلی کے نظام الدین نے کہا ہے یا رسول اللہ، بریلی کے اعلی حضرت نے کہا یا رسول اللہ، دیوا کے بانی سے پاک نے کہا یا رسول اللہ، صوفی محمد حسین نے کہا یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری نسل کہتی رہیں گی یا رسول اللہ، اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لگے اعلی حضرت،
रसूल के नारे से भी चिढ़ हो, मोहम्मद कह के चूम लो तो सुन्नी का दिल ही ताजा हो जाता है, मगर इन्हें चूमने से भी चिढ़ है। तो अब सुन लो, जब इतनी ही चिढ़ है, इन्हें मेरे रसूल के झंडे से भी चिढ़ है, इन्हें मेरे रसूल के नारे से भी चिढ़ है, इन्हें मेरे रसूल के मिलाद से भी चिढ़ है, इन्हें मेरे रसूल की अजमत से भी चिढ़ है, इन्हें मेरे रसूल के जिक्र से भी चिढ़ है, इन्हें मेरे रसूल के लिए क़याम करने से भी चिढ़ है, इन्हें मेरे रसूल के लिए सलाम पढ़ने से भी चिढ़ है। जब इतनी ही चिढ़ है तो तबरेज़ आलम कादरी पूरी दुनिया वहाबियत से कहेगा कि दोज़ख में जाने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि जन्नत के दरवाजे पर भी मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। बोलो मोहब्बत से और जोर से बोलिए, और गिरा के बोलिए। तो कभी तो हम बैठ कर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जुम्मे के दिन वो फजर की नमाज में खड़े हो जाते हैं, क़याम करते हैं, तो क़याम हुआ इधर, मौलवी साहब परेशान हुए उधर, खड़े हम हैं, तकलीफ कहीं और, चीख के बोले मौलवी साहब, अरे ये क़याम करना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, ये तो शिर्क है, ये तो बरेलियत है, ये तो बिदअत है। जब मौलवी साहब की बेहुदा गुफ्तगू कुछ सुन्नी बच्चों ने सुनी तो फिर आपस में मशवरा किया कि बच्चों जलसा होगा, क्या होगा? बेहुदा जगह से बेहुदा मौलवी आएंगे, बेहुदा तकरीर होगी। आ गए आधे पजामे के मौलवी, औरतों को मालूम हुआ कि बेवकूफ मौलवी हमारे शहर में आया है, तो औरतें भी जानती हैं कि इन बिगड़े हुए मौलवियों का नंबर क्या है। हमारी माँ बहनें चाहे जितनी सीधी हो, मगर बिगड़े हुए मौलवियों का नंबर उन्हें बहुत पक्का याद है। औरतों को मालूम हुआ कि मौलवी साहब खाना भी खाएंगे, तो जब खाना तैयार किया तो खाने में थोड़ा नमक ज्यादा दे दिया। फिर भी मौलवी साहब जब खाना खाने बैठे तो 12 बोटी और 24 रोटी खा के कुर्सी पर विराजमान हो गए। तकरीर शुरू की, बोले मुस्तफा के लिए क़याम करना हराम, शिर्क है, बिदअत है। इतने में लगी प्यास तो पानी की लगी आस। बोले बच्चों पानी पीऊंगा। एक दौड़ा दौड़ा बच्चा गया, एक गिलास में पानी ले आया। मौलवी साहब ने एक गिलास पानी एक ही सांस में, भूल गए सुन्नत है। दूसरों को तबलीग करने वालों, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। क्या भोंडा मुंह लेके जाते हो? खुद में सुधार नहीं है, दूसरों को सुधारने चले हो। ये चिल्ला चिल्ली वाली जो जमात है, आप समझते हैं कि बेटा शराबी है, शराब से बचाने के लिए चिल्ले में भेज दो। माफी चाहूंगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। अगर कोई शराबी ही सही माज़अल्लाह, लेकिन शराब पीना कुफ्र नहीं है, हराम है। अगर कोई शराब पीता रहा और दुनिया से चला गया, तब भी अल्लाह के साथ से आप ये उम्मीद कर सकते हैं तो उसकी बख्शिश होगी इंशाअल्लाह।
لیکن اگر نبی کی شان میں گستاخی کر دی تو کوئی بچانے والا دنیا میں مائی کلال موجود نہیں ہے۔ اس لیے شراب کے قطروں سے بچانے والوں تمہیں مبارک ہو، اپنی آل اولاد کو بچاؤ، لیکن جتنا شراب سے بچانا ضروری ہے اتنا ان آدھے پائجامے والوں سے بچانا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، مولوی صاحب ایک گلاس پانی پی کے تر و تازہ، حاجی افضل صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر مولوی صاحب کے وہی تیور، وہی انداز، وہی للکار کہ مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہونا حرام، قیام کرنا جائز نہیں، شرک ناجائز۔ پھر لگی پیاس تو پانی کی لگی آس، بولے بچوں پانی پیوں گا، دوڑا دوڑا ایک بچہ ایک گلاس پانی لے آیا، مولوی صاحب پھر پانی پی کے تر و تازہ ہو گئے۔ اب تقریر آخری مرحلے میں تھی، اب مولوی صاحب زور لگائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے قیام کو حرام کر دوں، مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے کو ناجائز ثابت کر دوں۔ کہہ رہے تھے کھڑا ہونا حرام، پھر وہی تیور، پھر وہی انداز، پھر وہی للکار، اتنے میں پھر لگی پیاس، بولے بچے پانی پیوں گا، تو مجمع میں سے صوفی حسین کا چاہنے والا ایک چھوٹا سا سنی بچہ نکل کر کے آیا، بولا میرے دوستو اب ذرا تم رک جاؤ، اس لیے کہ میں پلاؤں گا اس مولوی کو ایسا پانی یاد آ جائے گی اس کو اپنی نانی۔ فوراً دوڑے دوڑے گھر گیا، اور جیسے ہی مولوی صاحب نے مانگا پانی پانی پانی، تو بچہ ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لے کے مولوی صاحب کے کانوں کے قریب ہوا، اور جیسے ہی مولوی صاحب نے پانی پینا شروع کیا تو بچہ کان کے قریب آیا اور بولا مولوی صاحب یہ پانی وہ والا نہیں ہے، یہ آسام والا نہیں ہے، یہ مکہ شریف والا ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی سنا زمزم تو فوراً کھڑے ہو گئے، تو جو مولوی اب تک کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ سنی بچہ پوچھتا ہے مولوی صاحب کھڑے کیوں ہو گئے؟ کیا پیٹ میں درد ہو گیا یا کرسی وکلانگ ہو گئی ہے؟ تو مولوی بولا بچے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ زمزم شریف ہے، قیام کرنا چاہیے، کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ تو سنی بچہ جوش مار کے بولا ارے بےہودہ مولوی، کہیں سے عقل کی بھیک کیوں نہیں مانگ لیتا؟ یہ زمزم کیا ہے؟ ایک نبی کی ٹھوکر سے نکلا ہوا ایک پانی ہی تو ہے، تو جب نبی کی ٹھوکر سے نکلے ہوئے پانی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو مدینے کے مصطفیٰ کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ ارے زمزم کھڑے ہو کے پینے والوں، جس نبی کے صدقے زمزم ملا ہے اس کے لیے کھڑے ہونے میں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ تو یہ تو ہو گیا سعودیوں سے بچنے کا طریقہ۔ اب آخری بات اس تعلق سے میں کہہ دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو دوسری بات میں نے کہی ہے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ آج جب ہم علماء اہل سنت نبی کے گستاخوں کا رد کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سنی مولانا تو نماز کی باتیں نہیں بتاتے، قرآن کی باتیں نہیں بتاتے، یہ تو بس خالی برائی کرتے رہتے ہیں، صرف برائی کرتے ہیں، صرف برائی کرتے ہیں۔ یہ عام پرابلم ہے۔
جو ہمارے سنی بھائی کرتے ہیں۔ تو جب ہم برائی کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی برائی کرتے ہیں، سنی نماز کی بات نہیں کرتے، سنی عبادت کی بات نہیں کرتے، جب دیکھو برائی کرتے ہیں، جب دیکھو برائی کرتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا، اگر میں نبی کے گستاخ کی برائی کر دوں تو ثواب ملے گا کہ عذاب؟ قرآن سے پوچھتے حاجی صاحب، توجہ چاہوں گا، قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن، اگر ہم نبی کے گستاخ کی برائی کریں تو ثواب ملے گا کہ عذاب؟ تو قرآن نے کہا ذرا پڑھ کے دے۔ اب پہلی بات آپ مجھے یہ بتاؤ، جو یہ اپنی کتابوں میں مفہوم دے کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے، مجھے بتاؤ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ جو نبی کا جھنڈا نہ لہرائے اور اسے حرام کہے، بولو یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ جو نبی کو بڑا بھائی کہے، بولو یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے، بولو یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ اے قرآن، اب ذرا تو بتا کہ اگر میں ان گستاخوں کو برا بھلا کہوں تو مجھے ثواب ملے گا کہ عذاب؟ تو قرآن نے فرمایا پڑھ کے دیکھ۔ تب میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ایمانداری سے بتاؤ ثواب ملا کہ نہیں؟ سب کو ملا؟ ارے جسے نہ ملا ہو وہ چلا جائے۔ سب کو ملا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی سب میں اللہ کی تعریف، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ اب ذرا آئیے دوسری طرف، میں نے پڑھا قد جاءکم من اللہ نور، ثواب ملا کہ نہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، ثواب ملا کہ نہیں؟ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی۔ یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی سب میں نبی کی تعریف، آپ کو ثواب ملا کہ نہیں؟ اب ذرا ہوش میں جواب دیجیے گا، میں نے پڑھا تبت یدا ابی لہب وتب، ثواب ملا کہ نہیں؟ ہمیں ملا۔ اس میں اللہ کی تعریف تو ہے نہیں، حضور کی تعریف بھی نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ پوری سورہ پڑھ لو، پوری سورہ میں کہیں اللہ کی تعریف نہیں، کہیں رسول اللہ کی تعریف نہیں۔ ابو لہب کون؟ سرکار کا سگا چچا مگر کٹر دشمن رسول، اس کی برائی میں، اس کی مذمت میں
یہ پورے سورہ نازل ہو گئی، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ آسام میں پڑھو تو ثواب ملے گا، اتر پردیش میں پڑھو تو ثواب ملے گا، ایودھیا میں پڑھو تو ثواب ملے گا، کاشی میں پڑھو تو ثواب ملے گا، دہلی میں پڑھو تو ثواب ملے گا، ممبئی میں پڑھو تو ثواب ملے گا، صوبے میں پڑھو تو ثواب ملے گا، بارش میں پڑھو تو ثواب ملے گا، مکان میں چھپ کے پڑھو تو ثواب ملے گا، میدان میں دہال سے پڑھو تو ثواب ملے گا۔ تو قرآن نے کلیئر کر دیا کہ اے لوگوں خدا کی تعریف کرو تو بھی ثواب، مصطفیٰ کی تعریف کرو تو بھی ثواب، اور غدار رسول کی برائی کرو تو بھی ثواب۔ زور سے بولو، اب مت کہنا کہ سنی برائی کرتے ہیں۔ اب یہ علماء اگر برائی کریں تب مت کہنا، قرآن سے پوچھنا قرآن ثواب ہے کہ نہیں، تو جو قرآن کہے اسی پر عمل کرے۔ تو یہ تو ہو گیا ان سے بچنے کا طریقہ۔ اور دوسری بات، ہماری قوم جو پریشان ہے وہ ہے آج کل ہمارے معاشرے کی بے پردگی۔ مسلمانوں، آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معذرت چاہوں گا اگر تبریز عالم قادری کے یہ جملے آپ کو پسند نہ آئیں، معاف کیجیے گا، مگر میں آپ پر کوئی الزام عائد نہیں کر رہا ہوں، میں تمہاری فکر کو اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ آج سب سے زیادہ جو مسلمان پریشان ہے وہ اپنے گھروں کی بے پردگی سے، یہ آدھی آدھی آستین کے کپڑے، یہ ٹی شرٹ، یہ جینس، اور شادیوں میں جو بے پردگی ہماری بہنیں اپنا رہی ہیں۔ مسلمانوں، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ آگے بڑھتی رہی تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بے پردگی سے بچاؤ۔ آج فرانس، روس، امریکہ، چین، یہ سب برقعے کے خلاف بول رہے ہیں، عورتوں کے پردے کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو عورتوں کو قیدی بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نے تو عورتوں کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ اے میری قوم، جا کر کے اپنے گھروں میں میری بہنوں کو بتا دو، اور اس سلسلے میں میری بہنیں بھی تشریف لائی ہوں گی۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اے میری بہنوں، تم اس بے پردگی سے بچو۔ اور حضرات، ماحول یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی مسجد کے امام صاحب یا کوئی ہمارے خطیب اپنی تقریر میں ماں بہنوں سے کہیں کہ ماں بہنوں پردہ کرو، بے پردگی سے بچو، تو یہ ہماری بہنیں کہتی ہیں یہ مولوی تو ہمیں لفافے میں بند کرنا چاہتی ہے، یہ مولوی تو ہمیں قیدی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان میری بہنوں کو بتا دو کہ بہنوں، تمہیں اپنا پس منظر نہیں معلوم۔ ارے میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کا یہ حال تھا کہ ان بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کے قتل آج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہو رہے تھے۔ فرق یہ ہے کہ آج پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اور کل پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ حال تھا۔
کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے اگر کسی گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ صبر دلانے پہنچتے تھے اور کہتے تھے دوست جو ہوا سو ہوا، تم صبر کرو، تم صبر کرو۔ تو اس وقت کا جاہل انسان کہا کرتا تھا ارے تم صبر دلانے کی بات کرتے ہو، اس منحوسہ نے میرے گھر میں پیدا ہو کر کے میری عزت پر داغ لگا دیا ہے، مجھے اپنا داماد بنا کر کے اپنی شان کو گھٹانا نہیں ہے۔ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور دوسری طرف بدواؤں کا، بیواؤں کا یہ حال تھا، ایک تو بیچارہ اس کا شوہر ہی دنیا سے چلا گیا، پھر اس بیچاری پر جو اپنے شوہر ہی سے محروم ہو گئی، عرب کے وہ لوگ اسے کالی کوٹھری میں بند کر دیتے تھے، وہ بیچاری باہر نہیں نکل سکتی تھی، وہ بیچاری بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی، 1 سال کے اندر اندر مر گئی تو مر گئی، پھر بھی بچ گئی۔ تو ظالم اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے کہ اس بیچاری کو گدھے پہ بٹھا کر کے منہ پہ کالک لگا کر کے عرب کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ یہ حال تھا، بیواؤں کی چیخیں نکلتی تھی، آتما مچلتی تھی، بیوائیں رو رو کر کے کہتی تھی اے پروردگار کب تک ہمارے منہ کالے ہوتے رہیں گے، اے پروردگار کب تک ہمارے کلیجے تڑپتے رہیں گے، ایسا سمندر کو پیدا کرنے والے کب تک ہمارے دل دھڑکتے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں رو رو کر کے یہ دعا کرتی تھی مولا ہمارے قتل بہت ہو چکے، رحمت بہت ہو چکی، اب تو رحمت والا رسول بھیج دے۔ بیوائیں رو رو کر کے کہتی تھی پروردگار اب بہت ہو گیا، تو کرم کرنے والا رسول بھیج دے۔ تو بیواؤں کی آہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی چیخیں پاگئی چابت سے ٹکرائی تو اللہ کا کرم ہوا تو 12 ربیع الاول شریف کو مکہ شریف کی سرزمین پر آمینہ کی گود میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ تو 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی، تو کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرتے بلکہ 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ کو سینے سے لگاتے ہیں اور دنیا کو یہ میسج دے دیتے ہیں کہ بیٹیوں گھبرانا مت، تم کو سہارا دینے کے لیے آمینہ کا لال آ گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان بیٹیوں کو عزت دی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن كنا له حجابا من النار۔ بول دو محبت سے، جس کی بیٹیاں ہوں وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ بیٹیوں والوں محبت سے بولو۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو بیٹیاں دی اور اس نے عزت و آبرو کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی تو اس کی یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے۔ آقا نے ایک مرتبہ دونوں انگلیاں اٹھائیں اور ارشاد فرمایا اے لوگوں، تو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا من كانت له 3 بنات او 3 اخوات
او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ. ماشاءاللہ. نبی فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اپنی بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ شادی کر دے، ان کے حقوق ادا کر دے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے، تو نبی کا مستحق فضا سن لو. آقا فرماتے ہیں فلہ الجنہ، تو اس شخص کے لیے جنت ہے. تو اب اتنا احسان جب میرے نبی کا ان بیٹیوں پر ہے، آپ کی بہنوں پر ہے، تو اب میری بہنیں جو میری تقریر سن رہی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا، اے میری بہنوں، جس پیغمبر نے تم پر اتنا احسان کیا ہے، آخر تمہارے لیے بھی تو ضروری ہے کہ اس پیغمبر کی تعلیم پر عمل کریں، اس پیغمبر کی تعلیم پر عمل کریں. تو اب میری بہنیں جو آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، جو ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، جو بے حجاب رہتی ہیں، بے برقع رہتی ہیں، میں ان اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اے میری پیاری بہنوں، جس پیغمبر نے تم پر احسان کیا ہے، آخر تمہارے لیے بھی تو ضروری ہے کہ اس پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرو، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اے آسام کے مسلمانوں، میری بہنوں سے گھر جا کر سے کہہ دو کہ اگر میری بہن یہ لباس اختیار کرو گی جو آدھی آستین سے کپڑے ہیں، جن سے جسم دکھائی دیتا ہے، جن سے باڈی دکھائی دیتی ہے، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اے میری بہنوں، اگر تم یہ لباس اختیار کرو گی، جب تم آدھی آستین سے کپڑے پہن کے نکلو گی، تو تم کو دیکھ کے روس والے خوش ہوں گے، تم کو دیکھ کے جاپان والے خوش ہوں گے، تم کو دیکھ کے آسٹریلیا والے خوش ہوں گے، تم کو دیکھ کے ہالینڈ والے خوش ہوں گے، تم کو دیکھ کے چائنا والے خوش ہوں گے. دل کی تختی پہ لکھ لے میری بہن، جب تو پیپر پہ نکلے گی تو تم کو دیکھ کے امریکہ والے خوش ہوں گے، اور پردے میں رہو گی تو مدینے والے خوش ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے بے پردہ رہیں گی تو قارون خوش ہوگا، بے پردہ رہیں گی تو فرعون خوش ہوگا، بے پردہ رہیں گی تو شداد خوش ہوگا، بے پردہ رہیں گی تو ابو جہل خوش ہوگا، بے پردہ رہیں گی تو ابو لہب خوش ہوگا، بے پردہ رہیں گی تو یزید خوش ہوگا. یزید پردے میں رہیں گی تو حسین خوش ہوں گے. حسین. اب یہ تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم امریکہ والے کو خوش کرنا چاہتے ہو یا مدینے والے. مدینہ والے. ہاتھ اٹھاؤ. کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تو اپنے گھروں میں ایسے کپڑوں پر پابندی لگاؤ گے؟ یہ انشاءاللہ. اور زور سے بولیے. بس وعدہ کر کے جا رہے ہو. مسلمانوں، حالات بہت نازک ہیں. اگر تم نے اپنے آپ میں سدھار کی کوشش نہیں کی تو آئندہ نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میری قوم کے ذمہ داروں، میری ماں بہنوں کو سمجھاؤ اور ایسے لباس سے منع کرو جس سے شریعت روکتی ہو. اس لیے کہ جب ماں اچھی ہوتی ہے تبھی تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے. ماں جب شرمندہ دار ہوتی ہے تبھی تو بیٹا بھی عبادت گزار ہوتا ہے.
माँ जब नेक होती है तो बेटा बरेली का ताजुल शरिया होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा देवत अवाली से पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा चिचोचा का मखदूम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा कलियर का शादिर पिया होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा दहली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अजमेर का गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। तबरेज़ आलम कादरी तुमसे कहेगा अल्लाह की रजा के लिए कि इन आधे पैजामे वालों से बचो और अपनी नस्लों को बेपर्दगी से बचाओ। अगर इन दो बातों पर तुमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। और तुम डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो? आज दुनिया हमें आतंकवाद कहती है, सोच रही है अरे ये उल्टी खोपड़ी के लोग कब सोचेंगे कि आतंकवाद से जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है दुनिया में किसी का नहीं हुआ। बेशक ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह तो हमारे ही लिए है, फिर भी हम ही को आतंकवाद कहते हो। हमें हथियार दिखाए जा रहे मुसलमानों को। नौजवान हमारा सड़क पर चलते चलते थर्रा रहा है, कहीं जेल की सलाखों के पीछे न छोड़ दिया जाए, अमेरिका से एटम बम चला दिया जाए, हमारे सीने छल्ले हो जाए। मुसलमानों घबराओ मत, इसलिए कि अमेरिका के पास मारने वाले एटम बम है, तुम्हारे पास हिलाने वाले गौसे आज़म गिलानी है। फिक्र क्यों करते हो? बस तुम खुदा की रजा के लिए आगे बढ़ो। दारुल उलूम करीमिया नगरबाही की सरजमीन पर जो अजीम मदरसा है, अजीम दारुल उलूम है, ये वो दारुल उलूम कि जिसके फारिग बच्चे हमारे बरेली शरीफ में दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ सरकार आला हजरत का मदरसा मंजर इस्लाम आपके इस पूरे खित्ते के तकरीबन 100 बच्चे हमारे बरेली शरीफ में आपके इस इलाके में सुन्नियों का मरकज है बरेली शरीफ। बोलो आपका मरकज कहाँ है? जोर से बोलो। सुन्नियों का मरकज, जोर से बोलो। बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज। और आज भी बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक साथ ऐसी है जिसे दुनिया ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान कादरी कहती, जिसके करोड़ों मुरीद करोड़ों चाहने वाले दुनिया में मौजूद हैं। वो किसी और की किस्मत का हिस्सा नहीं, वो भी तुम्हारे। आकर के देख लो हाजी अफजल साहब आपकी पूरी कमेटी को, पूरे नगरबाही के मुसलमानों को तबरेज़ आलम कादरी दिल से दुआ देगा, इसलिए कि ये शानदार इज्तिमा और इतना भारी मजमा तो हम बरेली शरीफ के स्टेज पे देखते हैं, बरेली शरीफ के ग्राउंड में देखते हैं, जो आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मेरी कौम, तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। अगर गरीबी से परेशान हो तो आंसू मत बहाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अमीर होने के चक्कर में हलाल और हराम का तमीज नहीं करते। बच मेरी कौम, सूदखोरी से अपने आप को बचा लो, वरना याद रखो जो तर लुक्मे तुम खा रहे हो, इन तर लुक्मों से सूखा एक लुक्मा ही काफी है, जिसे खा करके मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाए।
آج دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے میرے بھائی. ایسے عالم میں اگر تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو بھی ناراض کر لیا تو پھر تمہارا بچے گا کون؟ تمہاری شفاعت کون کرائے گا؟ تعلیم کو عام کرو اور غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو. جلسے بہت ہو چکے، دنیا بدل رہی ہے. میری قوم تم بھی بدلنا شروع کر دو. ایک جملہ کہہ کر کے تقریر بند کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے تم کو بہت دیا ہے. تو ہاتھ ہے بہت قیمتی، یہ زبان ہے بہت قیمتی، دونوں پیر ہے بہت قیمتی، لیکن دو چیزوں کا کوئی جواب نہیں. ایک سر ہے اور ایک دل ہے. اور دنیا میں بارگاہیں تو بہت، لیکن دو بارگاہوں کا کوئی جواب نہیں. ایک خدا کی بارگاہ، ایک مصطفیٰ کی بارگاہ. تو اچھا مسلمان ہونے کے لیے ایسا کرو کہ یہ سر خدا کو دے دو اور یہ دل مصطفیٰ کو دے دو. سر خدا کے حوالے کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نگر باہی کرنی دارالعلوم